فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات سورہ فتح ہمارے زیر مطالعہ ہے، دوسرے رکوع کی آخری آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور تیسرے رکوع کا ابتدائی حصہ۔ یہ بات بارہا بیان ہو چکی کہ یہ سورہ مبارکہ اس کا اصل موضوع جو ہے وہ صلح حدیبیہ ہے، اور بہت سی باتیں چونکہ بتکرار بیان ہو چکی ہیں لہٰذا میں اعادہ نہیں کروں گا۔ یہ سورہ مبارکہ حضور پر صلح حدیبیہ سے جو واپسی کا سفر تھا دوران سفر نازل ہوئی تھی، اور اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ جو مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان ایک صلح نامہ جو وجود میں آیا اس کو اللہ نے بہت بڑی فتح اور خوشخبری قرار دیا۔ اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہاں مراد یہی سفر حدیبیہ ہے کہ جو بالآخر منتج ہوا تھا کہ جس میں ایک صلح نامہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا تھا۔ پھر یہ کہ جو حصہ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا اس میں ایک سب سے اصولی بات تو یہ سامنے آ گئی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ وہ لوگ کہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے بیعت لے رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، وہ اصل میں اللہ سے ایک وعدہ کر رہے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں تو اللہ کے رسول کا ہاتھ ہے، لیکن اصل میں یہ بیعت کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ گواہی کس بات کی ہے؟ توحید کی گواہی ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ جن کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے ان کے بارے میں گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں ایک معاملہ اس اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے کہ اللہ کا ہاتھ جو آگے فرمایا گیا ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی جو بھی آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اصل میں ایک معاہدہ کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اللہ کی طرف سے یہ برکت حاصل ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے اوپر۔ گویا کہ یہ سعادت اگر کسی شخص کو ملی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو حلقہ بگوش اسلام ہو رہا ہے، بیعت اسلام کر رہا ہے، تو اللہ کی تائید اور نصرت اور اللہ کی حمایت اسے حاصل ہے۔ یہ سعادت بھی ہے اور بہت بڑی برکت والی بات بھی ہے۔ اس کے بعد آگے ہم نے پڑھا تھا جو منافقین مدینہ کا کردار خاص طور پر اس موقع پر سامنے آیا تھا۔ یہ سورہ مبارکہ چونکہ واپسی کے سفر میں نازل ہوئی لہٰذا کمنٹس بعد میں کیے گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا اور اس کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ فرما لیا تھا کہ اب ہمیں عمرہ ادا کرنا ہے۔ بظاہر حضور کے ساتھ دینے والے چند ہوتے تب بھی آپ عمرہ ادا کرتے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو خواب دکھایا جانا ہے وہ اصل میں گویا کہ اللہ کی طرف سے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پورے مدینے میں یہ منادی کرا دی تھی، نہ صرف مدینہ بلکہ ارد گرد کی اور اگر کوئی بستیاں آباد تھیں تو ان میں بھی، کہ جو شخص بھی چلتا ہے چلے، تاکہ افرادی قوت بھی ہمارے پاس موجود ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم یہاں سے جو نکل رہے ہیں تو جنگ کے ارادے سے تو نکل ہی نہیں رہے، یہ تو اصل میں عمرے کا ارادہ ہے، بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ اس موقع پر جو منافقین تھے ظاہر ہے کہ وہ تو نہ صرف یہ کہ خود نہیں گئے بلکہ دوسرے مسلمان جو حضور کے ساتھ جانے کے لیے عزم اور ارادہ کر چکے تھے ان کی ہمتیں بھی توڑتے رہے، ان کے راستے میں بھی روڑے اٹکاتے رہے، اور انہیں خوفزدہ کرتے رہے، انہیں دہشت زدہ کرتے رہے کہ کہاں جا رہے ہو، تمہاری کوئی مت ماری گئی ہے،
وہاں جا رہے ہو بالکل نہتے، صرف تلوار تمہارے پاس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ حضور نے تو اہتمام فرمایا تھا، جیسے ہی مدینہ سے ذرا باہر نکلے تو آپ نے احرام بھی باندھ لیا تھا، گویا کہ حالت احرام میں تو جنگ ویسے ہی ممکن نہیں۔ لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی، تو اس موقع پر تو حضور نے گویا کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہوتا تو معاملہ وہ نہ ہوتا، جیسا کہ ہم پڑھیں گے آج کی آیات کے اندر بھی کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی بہت بڑا احسان گنوا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اللہ پر تمہارا بڑا جو ہے اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لڑائی اور جنگ کی نوبت نہیں آنے دی، اور گویا کہ جو صلح نامہ جو اس وقت تشکیل پایا اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فتح عطا فرما دیا۔ اور اس موقع پر جو لوگ رہ گئے تھے ان میں خاص طور پر 3 قبائل کا ذکر جو ہے تاریخ کی کتابوں میں بھی اور احادیث میں بھی ملتا ہے۔ ایک تو قبیلہ تھا جسے مزینیہ کہتے ہیں۔ اب اس قبیلے کے بہت سے لوگ وہ تھے کہ جو نہیں گئے حضور کے ساتھ، اگرچہ حضور کی طرف سے ترغیب تھی کہ نکلو، جتنے لوگ بھی ساتھ نکل سکتے ہیں نکلو۔ دوسرے قبیلہ ہے جوہینہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج کل بھی جو ہمارے بیت اللہ کے اور مسجد نبوی کے جو مختلف امام ہیں اور قرآن کی قرات آپ ان سے سنتے ہیں تو عبداللہ عواد الجہنی ان کا نام آتا ہے۔ قبیلہ جوہینہ تھا اس وقت، تو تاریخ میں ان کا نام بھی ہے کہ ان میں سے بھی بہت سے لوگ موجود تھے کہ جو گویا کہ اسی طرح منافقین میں شامل ہوئے اور حضور کے ساتھ نہیں گئے۔ اسی طرح غفار ایک قبیلہ، یہ 3 قبائل کے لوگ تھے جو پرومیننٹ تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں شریک نہیں تھے۔ باقی یہ کہ 1400 کی جماعت جو ہے حضور کے ساتھ تیار ہوئی تھی، اور وہ تفصیلی واقعات جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کے سامنے رکھے تھے، اب اس کی اعادے کا جو ہے اس وقت نہیں ہے۔ اب آئیے ان آیات کی طرف کہ جو آج ہمیں پڑھنا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس زمین و آسمان کا راج اور اس کی بادشاہی تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مغفرت فرماتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ آخری آیت تھی جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ معاف اسے ہی فرماتا ہے کہ جس کے اندر توبہ کی طرف کوئی میلان تو موجود نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر جو ہے وہ جذبہ ہونا چاہیے، کوئی ندامت اور شرمندگی کے احساس کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، جو اپنے اسی ہٹ درمی پر قائم ہے، اسی کفر اور منافقت کے اوپر جازم ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو پھر ثواب کا وعدہ نہیں ہے، مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، ان کے لیے تو پھر جہنم کا عذاب ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا، ان قریب یہ مخلف کون لوگ ہیں کہ جو پیچھے رہ جانے والے تھے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک نہیں کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب جو ہے اس میں بہت بھڑکا ہے۔ جیسے کہ ہم نے وہ آیات پچھلی مرتبہ جو پڑھی تھی کہ تمہارا تو یہ گمان تھا اے منافقوں کہ شاید محمد کے جو ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب زندہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، اب تو کبھی ان کی واپسی نہیں ہوگی، گویا کہ یہ تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ تو جن لوگوں کا اپنا خیال یہ ہو تو ان کی کم ہمتی اور بزدلی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ تھے جسے قرآن کہتا ہے مخلف ہیں، یہ پیچھے رہ جانے والے، پیچھے چھوڑے جانے والے۔ اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها، کہ اے مسلمانوں جب تم نکلو گے ایسے غزوات کی طرف، ان مہمات کی طرف کہ جس میں بہت سے مال غنیمت ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہوگا، لتأخذوها، تاکہ تم اس کو حاصل کرو۔ اور اس کو نوٹ کیجئے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو پیکٹ ہوا تھا کہ آئندہ 10 سال کے لیے یہ قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ 10 سال کا طویل عرصہ ہوتا ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غزوات ہیں کہ جس میں آپ نے جو ہے عرب میں بھی جو دور دور کے قبائل تھے وہاں تک بھی اپنی دعوت پہنچائی، اور اس کے علاوہ یہ کہ بیرون عرب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ ہے مبارک جو ہے کہاں کہاں تک نہیں پہنچے۔ جو ایران کا شہنشاہ تھا کسریٰ، اس کے دربار میں بھی حضور کا نامہ مبارک پہنچا تھا۔ اسی طرح قیصر روم کے پاس بھی پہنچا حضور کا ایجنسی۔ اسی طرح مقوقس جو تھا شاہ مصر، اس کے دربار میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نامہ مبارک پہنچایا تھا۔ تو وہ یہ کہیں گے نتبعکم، ذرا ہمیں اجازت دیجئے ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔
اب یہاں اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ طے فرما لیا تھا، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات میں اس طرح بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضور کو یہ بتا دیا تھا کہ اب اگر آئندہ جو غزوات ہوں گے جس میں آپ کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوگا، ظاہر اللہ کے لیے تو ٹائم سپیس نہیں ہے نا، ٹائم ایلیمنٹ تو ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وقت جو ہے وہ مستقبل، ماضی اور حال، اس کا کوئی جو ہے جسے آپ کہیے اس کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں ہر شے بیک وقت ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ اب 1 سال کے بعد جو ہے، بلکہ 1 سال نہیں، تقریباً 3.5 مہینے کے بعد غزوہ خیبر ہوا، اور اس موقع پر بہت مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ اب یہ منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے، اب ظاہر ہے کہ اب یہ چاہیں گے، جب دیکھا کہ مسلمان تو واپس صحیح سلامت آ گئے، بلکہ کوئی معاہدہ بھی ہو گیا، اور معاہدہ بھی جو ہے بہرحال بہت ہی سٹرونگ معاہدہ ہے، اب 10 سال کے لیے گویا کہ ان کی طرف سے اس بات کا کمٹمنٹ ہے کہ وہ آئندہ جو ہے مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں گے، مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے، اگرچہ بعض شقیں اس معاہدے کی ایسی تھی جو بظاہر دب کر کی جا رہی تھی، لیکن یہ کہ ان منافقین کے لیے تو بڑی ایک انہونی بات تھی۔ اب آئندہ جو آپ سفر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں گویا کہ متنبع کر دیا گیا، اور یہ تفسیر عثمانی کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، بعض اور تفاسیر میں بھی ذکر موجود ہے کہ یہ جو آ رہا ہے کہ ان یبدلوا کلام اللہ، کہ اللہ کے کلام کو یہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے تو فیصلہ کر دیا کہ آئندہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی پکار پر صلح حدیبیہ کے سفر میں آپ کے ساتھ نہیں نکلے تھے، اب آئندہ آپ انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا۔ ان کے اندر تو لالچ ہے، حرص ہے، لہذا یہ چاہیں گے کہ مال غنیمت میں سے ہمیں حصہ ملے، اس کا ذکر آگے بھی آ جائے گا۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے کلام، اللہ کے حکم کو بدل دیں۔ جب اللہ اپنے رسول سے کہہ چکے کہ اب تمہیں جو ہے جو منافقین رہ گئے تھے ان کو اس کو آگے لے کر نہیں جائیں گے کسی اور غزوے میں، قل لن تتبعونا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اب تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ مستقبل کی بات ہے، یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے صلح حدیبیہ سے واپسی کے سفر میں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ زمانے ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن حکیم میں 20 آیات ایسی موجود ہیں جہاں اہل جنت کا جو مقابلہ ہے تو قالو کے الفاظ آئے، حالانکہ قالو کا لفظ جو ہے وہ تو ماضی کا ہے، لیکن ہم وہ وہاں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ قال الذین، وہ لوگ کہیں گے یہ بات، اس لیے کہ اہل جنت ہے، جنت میں جو پہنچیں گے آپس میں ایک دوسرے کے جو سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، گفتگو کر رہے ہوں گے، تو عام طور پر قرآن حکیم میں جو ماضی کا صیغہ آتا ہے وہ گویا کہ ہم اس کا ترجمہ مضارع میں کرتے ہیں، اس لیے کہ قیامت کے بعد کی بات ہو رہی ہے، اصحاب اعراف کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں بھی گویا کہ وہی معاملہ ہے۔ اللہ کی نگاہ میں تو گویا کہ وہ زمانہ کی کوئی حیثیت اس معنی میں نہیں ہے، لہٰذا وہ ماضی کا الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ قل لن تتبعونا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اب تم ہماری پیروی، ہمارے پیچھے ساتھ نہیں چل سکتے، اب جہاں سے تمہیں لالچ ہے کہ مال غنیمت ہمیں حاصل ہوگا، قال اللہ من قبل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی یہ بات بتا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ پہلے ہی کر چکے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ لوگ جو منافقین ہیں جو اس صلح حدیبیہ کے سفر میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، جہاں انہیں اندیشہ تھا اپنی جان کا بھی اور اپنے جو ہے گویا کہ ہر اعتبار سے بزدلی ان کی جو ہے وہ ٹاپ پر تھی، اب ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ قال اللہ من قبل، جیسا کہ اللہ نے پہلے کہا تھا، فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، اب یہ لوگ کہیں گے کہ اصل میں تم ہم سے کچھ جلتے ہو، تمہیں اصل میں یہ بات بہت ہی ناگوار ہے کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں اور مال غنیمت جو حاصل ہوگا اس میں تمہارے شیئر ہولڈر بن جائیں، لہٰذا ان کی طرف سے یہ اعتراض قرآن حکیم نے نقل کر دیا۔ یہ لازماً یہ کہیں گے مسلمانوں سے جو انہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا رہے اللہ کے حکم کے تحت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت، یہ کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، یہ کہیں گے کہ اصل میں تم تو تمہارے دلوں میں ہمارے خلاف حسد ہے، تم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی مال غنیمت ملے، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، اصل معاملہ یہ ہے کہ انہیں کوئی تفقہ حاصل ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان واقعتاً ان کے اندر موجود ہوتا تو اس موقع پر جب کہ حضور نے کہا تھا کہ نکلو، آپ کو خواب میں جو دکھایا گیا کہ عمرے کا آپ نے سفر کیا ہے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو حضور نے اسے اللہ کا حکم مانا اور آپ نے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ نکلو۔ اب جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کی بزدلی جو ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اپنی جان کا اندیشہ تھا، جو دوسروں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم موت کے منہ میں جا رہے ہو، تو اصل میں کیا معاملہ ہے کہ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، تمہیں اصل میں کوئی جسے آپ کہیے کہ کچھ سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے تمہارے اندر، اگر ہے بھی تو بہت ہی کم، تمہیں صرف سامنے کی چیز کوئی نظر آ رہی ہے،
لیکن یہ کہ وہ آخرت کی جس کا وعدہ کیا گیا، جو تمہاری اصل زندگی ہے، جس کے گویا کہ بگاڑ اور سوار وہ اصل میں تمہارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ اس دنیا میں تو اونچ نیچ جو ہے سب پر آتی ہے، بڑے بڑے امیر لوگ، کبیر لوگ جو ہے، بڑے صاحب حیثیت جو ہے، ان پر بھی وہ دور آتا ہے کہ وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن اگر انسان آخرت سے غافل ہو جائے تو گویا کہ سب سے بڑا جس سے آپ کہیے نقصان اور گھاٹے کا سودا یہ ہے۔ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اے نبی کہہ دیجئے، اب یہ کہ بار بار قرآن حکیم منافقین کے لیے مخلف کا لفظ استعمال کر رہا ہے، جو پیچھے رہ گئے، گویا کہ ان کے اندر عزم اور ارادے کی کمی تھی، جس کی بنیاد پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ اب وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے۔ من الاعراب، ان اعرابی، ان بدوؤں میں سے، ستدعون الی قوم اولی باس شدید، اب یہ مستقبل کی بات کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہیں ایک بہت ہی زور آور قوم کے ساتھ تمہارا ٹکراؤ ہوگا، تمہاری مڈ بھیڑ ہوگی ایک بہت ہی طاقتور قوم کے ساتھ۔ اس کے بارے میں اکثر و بیشتر جو بھی مفسرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں سلطنت روما کے ساتھ اب جو ٹکراؤ ہونے جا رہا تھا، گویا کہ صلح حدیبیہ کے تقریباً آپ یہ سمجھیے کچھ عرصے کے بعد ہی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ میں 30,000 کا لشکر تھا جو روانہ ہوا، اور مد مقابل کون تھے؟ جن کی لاکھوں کی افواج موجود تھی، جس کے بارے میں جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یوں کہا جا سکتا ہے گویا کہ کسی چھوٹے سے ملک کا مقابلہ امریکہ سے ہو رہا۔ اب ان کے پاس جو بھی وسائل ہیں، جو بھی سامان حرب ہے، اور جس قسم کی ان کے پاس عددی قوت موجود ہے، نفری جتنی زیادہ ہے کہ اس کا تقابل ہی نہیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نفیر عام دی تھی، سورۃ توبہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ تو ستدعون الی قوم اولی باس شدید، ان قریب تمہارا جو ہے مڑ بھیڑ ہونے والا ہے، تمہیں ہم گویا کہ بلائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نفیر عام کی جائے گی کہ نکلو اس قوم سے مقابلے کے لیے جن کی لاکھوں کی آرمڈ فورسز موجود ہیں۔ اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون، تم ان کے ساتھ لڑو گے، گویا کہ مقاتلہ ہوگا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو وہ لوگ قتل ہو جائیں گے، یا یہ کہ وہ اطاعت قبول کر لیں گے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، یہاں شکست کی بات نہیں کی گئی مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ واقعی یہ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر تو واقعتاً جسے آپ کہیے کہ مسلح تصادم تو ہوا ہی نہیں۔ تقریباً 40 روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کا وہ جو بہت وسیع و عریض وادی تھی، وہاں آپ کے ساتھ 30,000 کا لشکر موجود رہا، لیکن یہ کہ سلطنت روما کا جو بھی اس وقت قیصر روم تھا وہ بھانپ گیا تھا حضور کے بارے میں، اور کم سے کم جسے آپ کہیے کہ اندر جو بھی انسان کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوتا ہے، اس نے فتویٰ دے دیا تھا اسے کہ اگر ان کے ساتھ مقابلہ کرو گے، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو ظاہر ہے سوائے ہزیمت کے اور ذلت اور رسوائی کے تمہارے اور کچھ ہاتھ پلے نہیں آئے گا۔ لہذا وہ طرح دے دیا، مقابلے پہ آیا نہیں، ورنہ کہ جس کی پشت کے اوپر اور جنہیں اتنا غرہ ہو، اس وقت تو سپر پاور تھی سلطنت روما، اس لیے کہ کسریٰ کو، ایرانیوں کو وہ شکست دے چکے تھے، اس میں پورے سروئے ارضی کے اوپر ان سے زیادہ بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دب کے رہے، وہ مقابلے پر نہیں آئے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ ہرقل جو ہے وہ سمجھ گیا تھا، اور اس نے ایک موقع کے اوپر اٹیمپٹ بھی کی تھی اپنے حواریوں کے ساتھ، جو مکالمے کے انداز میں اس کا وقت نہیں ہے، کہ جس کا نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ گویا کہ یہ بھی مائل ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف، لیکن جو بھی اس کے درباری تھی ان کے اندر جو غصہ اور غیظ و غضب جو اس جو بھی بیان وہ کر رہا تھا، اس کے رد عمل میں پیدا ہوا، نتیجہ کیا نکلا کہ پھر وہ دبک کر بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے بزدلی تو تھی، ورنہ اس موقع پر اگر کہیں وہ انکار کرتا، وہ اقرار کر دیتا اس بات کا کہ میں تصدیق کرتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ اللہ کے نبی رسول ہے، لیکن مقابلے پر نہیں آیا، یہ کہنے کی ہمت اسے نہیں ہوئی۔ تو دو ہی نتیجے نکل سکتے ہیں، یا تو یہ کہ یسلمون اسلام قبول کر لیں گے، اور دوسرے یہ ہے کہ جزیہ دے کر اطاعت قبول کر لیں گے۔ دونوں امکانات ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے، دور خلافت ہے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، بہت وسیع و عریض جو رقبہ ہے وہ مسلمانوں کے زیر نگی آیا ہے۔ تو مسلمان صرف 3 آپشنز دیا کرتے تھے، اسلام قبول کر لو، بالکل ہمارے ساتھ برابر کے بھائی بن جاؤ گے، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو اطاعت قبول کرو، رہو اپنے دین پر، کوئی عیسائی رہنا چاہتا ہے رہے، کوئی کسی اور مذہب کا پیروکار ہے وہ رہے،
لیکن یہ کہ جزیہ دینا ہوگا، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اور تمہیں اس اسلامی قانون کا پابند ہو کر رہنا ہوگا۔ تم میں سے بھی اگر کوئی زنا کرے گا، شادی شدہ ہوگا تو رجم ہوگا، تم میں سے بھی اگر کوئی چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس لیے کہ قانون کی بالادستی تو اسلام کی ہے۔ لہٰذا اس میں گویا کہ ایک درجے جسے آپ کہیے کہ یا تو یہ ہے کہ تلوار تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی، جو آخری آپشن ہے، جیسے کہ یہاں فرمایا گیا تقاتلونہم او یسلمون، یا تو یہ تلوار فیصلہ کرے گی کہ کون حق پر ہے، یا یہ کہ پھر تمہیں اطاعت قبول کرنی ہوگی، یا تو اسلام کو قبول کر لو، ہمارے برابر کے شہری بن جاؤ گے، مسلمان ہوگے۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ دو گے تم، وہم صاغرون، اور چھوٹے ہو کر رہو گے۔ اب تم مذہبی اقلیت کی حیثیت سے رہ سکتے ہو، اپنا مشاعر جو ہیں، جو اپنا عقیدہ ہے، جو مرضی رکھو، لیکن قانون کی بالادستی جو ہے وہ اسلام کی ہوگی۔ تو یسلمون میں یہ دونوں ہی مفاہیم موجود ہیں۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اور پھر تم اگر اللہ کے حکم پر عمل کرو گے، گویا کہ قتال اور جہاد کے لیے جسے آپ کہیے سر بکف رہو گے، عزم اور ارادے کے ساتھ باہر نکلو گے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، لیکن اگر کہیں تم نے روگردانی کی، منہ پھیر لیا، رخ پھیر لیا اللہ کے حکم کی، حکم عدولی کی، تو پھر اس بات کو جان لو کہ پھر تو معاملہ وہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شدید ترین عذاب کے وہ جو نتیجہ ہے اس تک پہنچا کر رہے گا۔ لیس علی الاعمی حرج، کسی اندھے پر بھی کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں آگے آ جائے گا، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی کسی لنگڑے یا لولے کے لیے کوئی پابندی ہے کہ وہ لازماً نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب چونکہ یہ پس منظر میں وہی صلح حدیبیہ کا سفر ہے، لہذا وہاں بھی ایگزم کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اسلام زبردستی نہیں کرتا۔ اگر کوئی بوڑھا ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، کوئی مریض ہے، کوئی معذور ہے، یہ معذوری کی دو شکلیں ہیں نا، کوئی فرض کیجئے نابینا ہے، یا کوئی جو ہے ٹانگ اس کی کوئی لنگڑیا ہے، یا ایک لولا ہے، کسی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کا فرض کیجئے ایک ہاتھ ہی نہیں ہے، وہ تلوار کیسے چلائے گا؟ اب یہ تمام وہ عذر ہیں کہ جو ہمارا دین بھی قبول کرتا ہے۔ قرآن اس کو کہہ رہا ہے لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، نہ کسی اندھے پر کوئی ملامت ہے، نہ کسی لنگڑے لولے کے لیے کوئی ملامت کا معاملہ ہے کہ وہ ساتھ کیوں نہیں گئے، اور نہ ہی یہ کہ کسی مریض کے لیے کوئی معاملہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اصل کسوٹی کیا ہے؟ اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ یہ جو کیٹیگری ہے اس کو ایگزمپٹ کر دیا گیا۔ اب دیکھیں یہ تین چیزیں تو وہ آگے جسمانی عذر، اس کی بنیاد پر کوئی شخص ہے، جوان ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جسمانی عذر ہے، مریض کا یہاں ایکسیپشن آ گئی۔ اب یہاں دو ایکسیپشنز اور بھی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان غلام ہے اور اس کا آقا جو ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو اس کے بارے میں بھی طے ہے، ہماری فقہ اس کو طے کرتی ہے کہ وہ اپنے آقا کے حکم کا پابند ہوگا۔ گویا کہ اگر مسلمان غلام ہے تو وہ ایگزمپٹ ہو جائے گا اس سے، اس لیے کہ اس کا آقا اسے اجازت نہیں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے نا کہ اس کے اندر کتنا جذبہ ہے، جذبہ جہاد، جذبہ ایمانی کتنا ہے، لہذا اللہ کو تو اسے دیکھنا ہے۔ اگر وہ اس جبر کی بنیاد پر، مجبوری کی بنیاد پر، اسی طرح بوڑھے والدین، اور اس کے بارے میں بھی خاص طور پر تصریح جو ہے وہ کر دی گئی، اگر مسلمان ہیں، وہ موحد ہیں، تو ان کی اجازت کے بغیر نہیں جائے گا، اور کوئی ان کی خبرگیری کرنے والا نہیں ہے، بوڑھی والدہ ہے، بوڑھا باپ ہے، ان دونوں میں سے کوئی یا دونوں یہ کہیں کہ تم نہ جاؤ، تو گویا کہ وہ بھی ایگزمپٹ ہو گیا۔ تو تین کیٹیگریز یہاں آ گئی، دو اس میں اور مزید ایڈ کر لیجئے، وہ مسلمان غلام کے جس کا آقا اور مالک جو ہے وہ کافر اور مشرک ہے، اور وہ بوڑھے والدین۔ یہاں بھی تصریح جو ہے اس کی تقسیم کر دی گئی کہ بوڑھے والدین میں اگر تو مشرک ہے اور کافر ہیں تو اب اس میں فتویٰ موجود ہے، تو یہ جو بھی شخص ہے، ان کا جو بیٹا ہے، وہ پھر جانے کا پابند ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو اب گویا کہ ان کی خدمت کے لیے وہاں موجود رہے گا۔ تو اس کے اندر دو آراء موجود تھی، لیکن جو بھی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، میرے اور آپ کے لیے اصل جسے آپ کہیے کسوٹی یہ ہے کیا وہ جہاد اور وہ قتال جس کے لیے اتنے سخت الفاظ آ رہے ہیں، جو حضور کے ساتھ نہ گیا تو گویا کہ پرلے درجے کا وہ منافق ہے، مخلف ہے، وہ پیچھے رہ جانے والا ہے، اور اللہ کا غضب اس میں جو بھڑک رہا ہے، اب وہ موقع تو ہمارے لیے نہیں ہے۔
لیکن کم سے کم یہ کہ ہمارا ایک مجاہدہ اپنے نفس کے ساتھ تو ہے نا، نفس کو بھی اللہ کی اطاعت کا خور کرنا یا نہیں کرنا، یہ بہت بڑا دشمن تو ہمارے اندر موجود ہے۔ تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اصل کسوٹی یہ ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ تعالیٰ تو داخل فرمائے گا ان لوگوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو کوئی روگردانی کرے گا، اپنی بات سے پلٹ جائے گا، اس نے عہد وفا نبھایا تھا حضور کے ہاتھ پر اور اس کے باوجود وہ بزدلی دکھا رہا ہے، تو يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اسے اللہ تعالیٰ بہت ہی دردناک، بہت ہی تکلیف دہ عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ اور ہم نے پچھلا جو حصہ پڑھا تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان دونوں کو بالکل برابر کر دیا، منافق اور دوسری طرف کافر، یہ دونوں جو ہیں اس عذاب کے اندر اکٹھے جھونکے جائیں گے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اب دیکھیے اب آ رہا ہے اس کا ذکر اصل میں، کہ وہی تقریباً حدیبیہ کا میدان، آج بھی جو حضرات وہاں جاتے ہیں تقریباً 14-15 کلومیٹر جو ہے بیت اللہ سے فاصلے پر ہے۔ بیت اللہ اتنا اور وہ مکہ اتنا وسیع ہو گیا کہ وہ بھی شاید اسی کی لپیٹ کے اندر آ گیا ہو، جو شہری آبادی جہاں تک پہنچی ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت وہ تقریباً 13 کلومیٹر کا فاصلہ یا 13 میل کا فاصلہ، تو یہ تو بہت بڑی ایک مسافت ہوتی تھی۔ لیکن بہرحال کتنا طویل سفر طے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مکہ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ تو میدان حدیبیہ میں ایک درخت موجود تھا کہ جس کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر وہ بیعت لی تھی کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا ہے، جاؤ مکہ اور جا کر قریش کے جو اوسا ہیں ان کو قائل کرو کہ ہمارا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی جسے آپ کہیے نہ کوئی ڈھال ہے، نہ کوئی تیر کمان ہے، نہ کوئی نیزہ ہے، جو چیزیں اصلاً درکار ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ قربانی کے جانور موجود ہیں، ہم سب حالت احرام کے اندر ہیں۔ لیکن یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہرحال وہاں جو بھی مذاکرات ہوئے اس میں ناکامی ہوئی۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان کو یقیناً، یہ جو ہے ہماری احادیث اس کی سب سے بڑی گواہ ہیں، انہیں ٹیمپٹیشن دی تھی کہ تمہارے لیے موقع ہے، تم اگر اکیلے چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ لیکن یہ کہ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غیرت تھی اس نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ وہ صحابہ جو اتنی دور کا سفر کر کے آئے، جن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے بنفس نفیس، ان کے نہ ہوتے ہوئے اکیلے کیسے طواف کر لیں؟ لہذا انہوں نے طواف نہیں کیا، اگرچہ یہ کہ ان کی طرف سے کھلی اجازت تھی کہ آپ طواف کر لیجیے۔ اب یہ جب واپسی پر حضرت عثمان ابھی تک نہیں پہنچے تھے اور ان کا انتظار ہو رہا تھا، انہیں کچھ عرصہ لگ گیا، کچھ دن لگ گیا، کچھ وقت اس میں ممکن ہے کہ صبح سے شام تک، تفصیل زیادہ نہیں ملتی، میں نے اس کے لیے کچھ کھنگالا بھی، لیکن کتنے دورانی کے لیے وہ وہاں موجود نہیں رہے اس کا ذکر نہیں ملتا۔ تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ببول کا یا کوئی اور کیکر کا درخت تھا، اور اس کے بارے میں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ بعض روایات موجود ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا اس میں کچھ لوگوں کا رجحان ہو گیا تھا کہ بڑا مقدس درخت ہے۔ اب ذہن میں رکھیے کہ ہندوؤں کے ہاں بھی بڑے مقدس جو ہے وہ بوڑ کا درخت اور بڑ کا درخت ہوتا ہے کہ جو بہت قدیم، کئی 100 سالہ پرانا ہوتا ہے، اس کے گرد بھی وہ تعویذ دھاگے وغیرہ باندھ کر کچھ اپنی حاجتیں پورا کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس درخت کے نیچے جو ہے نماز ادا کرنے کو بڑی جو ہے گویا کہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اس کے اندر ایک تقدس ہے، اور پھر یہ کہ وہاں ممکن ہے کہ کچھ اور جو ہے کسی قسم کی باتیں بھی انہوں نے مشاہدے میں آئی ہوں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر اس درخت کو کاٹ دیا گیا تھا۔ ایک روایت یہ ہے، لیکن بعض اور روایات بھی ہیں کہ اس کے چند سال کے بعد صحابہ میں سے کچھ وہاں گئے تو انہوں نے وہاں اس درخت کو موجود نہیں پایا، یا یہ کہ اور ایسے درخت تھے کہ جن کے درمیان وہ درخت جو ہے ایسا گھل مل گیا کہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ درخت کون سا۔ یہ دونوں قسم کی روایات موجود ہیں۔ تو لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ تو راضی ہو چکا ہے، راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے۔ اب یہ دیکھیے، یہ اصل میں وہ ہے جس کے لیے روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام صحابہ جو حضور کے ساتھ اس سفر میں تھے، صلح حدیبیہ کی شکل میں جو منتج ہوا تھا سفر، تو ان تمام اصحاب کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اب یہاں الفاظ رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ راضی ہے ان تمام مومنین سے جو حضور کے ساتھ اس وقت موجود تھے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سبھی نے بیعت کی تھی حضور کے ہاتھ پر، اور یہ بیعت علی الموت تھی، یا دوسرے الفاظ میں بیعت اس بات کی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص واپس نہیں جائے گا جب تک کہ عثمان کے قاتلوں کا ہم بدلہ نہیں لیں، اس لیے کہ اس وقت تک تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو آپ کو تو پہلے سے معلوم ہو جاتا کہ حضرت عثمان کا قتل نہیں ہوا،
لیکن یہ کہ چونکہ وہ نہیں آئے اور اس بات کا پورا گمان موجود تھا کہ حضرت عثمان گئے ہیں وہاں مذاکرات کے لیے، اور ان کو موقع دے کے انہوں نے قتل کر دیا ہو، اور گویا کہ کسی سفیر کا، کسی ایلچی کا قتل جو ہے وہ تو گویا کہ اعلان بغاوت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ پھر اس کے بعد اپنے ایک ہاتھ کو جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے وہ بیعت لی تھی تمام مسلمانوں سے، اور یہ سعادت پھر حضرت عثمان کے حصے میں آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو یہ کہتے ہوئے کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان گویا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اس میں اس بات کا بھی پورا جسے آپ کہیے کہ وہ یقین موجود تھا کہ عثمان ہوتے ہوئے وہ لازماً بیعت کرتے اس بات پر، بیعت علی الموت ہے، یہاں سے تو واپسی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جبکہ تم لوگ بیعت کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا تھا جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان کے دلوں کے اندر ایک جذبہ جہاد ہے اور پھر شوق شہادت ہے اور جو غیرت ایمانی ہے، فانزل السکینۃ علیہم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں ایک سکون اور اطمینان پیدا کر دیا۔ کسی کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوا کہ ہم نے کس بات پر بیعت کر لی، اب تو ہم میں سے کوئی شخص یہاں سے زندہ واپس نہیں جائے گا۔ کتنوں کے بیوی بچے ہوں گے، کتنوں کے ہوں گے ایسے کہ جو بالکل ابھی بچے چھوٹے ہوں گے، اور کیسی کیسی مجبوریاں انسان کو ہوتی ہے، ایسے موقع پر تو انسان کے سامنے پوری زندگی جو ایک فلم کی طرح چلنے لگتی ہے کہ اس کے لواحقین میں سے کون کون ہوں گے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سکون اور اطمینان اور طمانینت اور سکینت مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کی، فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سکینت جو ہے وہ نازل فرما دی، فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو بہت قریب کی فتح کی نوید بھی سنا دی۔ گویا کہ اب زیادہ دور کی بات نہیں، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جو اب ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھو گے تم کہ کچھ ہی عرصے کی بات ہے کہ یہ مکہ بھی فتح ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو ہے کہ یہ خیبر کا بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ بھی فتح ہوگا۔ یہ تمام جو ہے کہ خوشخبریاں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال مسلمانوں کو اس کی جو ہے نوید سنائی جا رہی ہے۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے، رضی اللہ کے الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں صحابہ کرام کے لیے، اس لیے کہ ایک تدریج ہے جو سلف سے چلی آ رہی ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کے لیے علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اس کے بعد جو صحابہ کرام ہیں وہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، رضی اللہ عن المؤمنین، گویا کہ یہیں سے لیا گیا، اور قرآن حکیم میں دو مقامات پر اور ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دست و بازو بنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اب دیکھیے سعادت مسلمانوں کی کہ جن سے نہ صرف یہ کہ اللہ راضی ہے بلکہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں، حالانکہ انسان کی کیا حیثیت اللہ کے سامنے، کہاں خالق کائنات، کہاں ان کا پالن ہار، اس پوری کائنات کو کنٹرول کرنے والا، اور کہاں انسان، لیکن یہ کہ جو رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، کس معنی میں کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو عنایات اور اللہ کا جو فضل حاصل ہوگا اہل ایمان کو، تو وہ بھی تو ایک بہت بڑی نوید ہے نا، یہ بھی تو بہت خوشبختی کی بات ہے۔ اور اسی طرح عام مسلمان اگر فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مرحوم کا لفظ تو ہے ہی، مرحوم کا لفظ جو ہے وہ بھی رحمت سے نکلا، اللہ کی ان پر رحمت ہو۔ رحمت اللہ علیہ عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں ان علماء کے لیے کہ جو بہرحال جن کی یہ دینی حیثیت ہوتی ہے، بہت سے ایسے بزرگ ہمارے جو بھی یہاں سے ہمارے سے جو ہے وہ جیسے آپ کے یہ داغ مفارقت دے جاتے ہیں، ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کا لفظ ہے۔ پھر اور اوپر چلیں تو صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہ، انبیاء کرام کے لیے علیہ السلام، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ بہرحال تمام انسانیت کے سردار بھی ہیں اور پھر یہ تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا جو ان کے دلوں میں ہے، جو جذبہ جہاد، شوق شہادت، فانزل السکینۃ علیہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت اور اطمینان نازل فرمایا، واصابہم فتحا قریبا، اور پھر یہ کہ انہیں قریبی فتح کی نوید اور خوشخبری بھی سنا دی، ومغانم کثیرۃ یأخذونہا، اور پھر یہ کہ کثیر تعداد میں مال غنیمت، مغانم
مال غنیمت حاصل ہوگا کہ جن کو وہ لوگ حاصل کریں گے۔ نوٹ کیجئے، ذی قعدہ سن 6 میں ہوا ہے یہ صلح حدیبیہ کا سفر، اور کل 3 مہینے یا 4 مہینے کے بعد محرم یا سفر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا سفر کیا۔ اور یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ جو ہے بہت مال غنیمت جو ہے وہاں، ظاہر ہے کہ خیبر کے یہودی جو بھی یہاں سے قبائل نکالے گئے تھے مدینہ سے، بنو قینقاع کے قبیلہ جو ہے وہ یہاں سے نکلا غزوہ بدر کے موقع پر، اس کے بعد پھر بنو نذیر ہے، ان کو وہاں سے خارج کیا گیا، وہ بھی اپنے ساتھ اپنا مال و دولت لے گئے، سب کو لے جا کر، اور سب جا کر آباد ہو گئے خیبر کے علاقے میں۔ اور پھر غزوہ احزاب میں جو آخری قبیلہ یہاں تیسرا رہ گیا تھا بنو قریظہ، ان کو بھی گویا کہ ان کے مردوں کو، ان کو بوڑھے مردوں کو بھی اور خواتین کو اجازت دے دی گئی، لیکن جو بھی جنگ کے قابل مرد تھے اسی تورات کی شریعت کے مطابق، جس کے وہ جسے آپ کہیے کہ اپنے آپ کو مکلف سمجھتے تھے، اس کے مطابق ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اور یہ بہت بڑا پرچ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، بنو قریظہ کے ان لوگوں کو جن کو قتل کیا گیا۔ اور یہ ناسور آج بھی یہود کے دل میں ہے، اس لیے کہ جو وہ خاص طور پر گریٹر اسرائیل کا جو آپ کے آج کل بہت عام ڈاکٹر صاحب کی جو ہے مختلف کلپس، اس کے اندر بھی اس بات کو بڑا اجاگر کیا گیا کہ ان کے پیش نظر کیا ہے، مدینہ کو بھی اپنا حق سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہاں ان کے وہ جو 3 قبائل آباد تھے، آباد تو اس نیت سے ہوئے تھے آ کر کہ آخری نبوت یا آخری رسالت جو ہے اس کا چونکہ ظہور یہ کھجوروں والی سرزمین یثرب میں ہوگا، لہٰذا منتظر تھے آخری نبی کے، وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں ہو گئی، اور یہی بات جو ہے ان کی دشمنی کی بنیاد بن گئی، اور وہ ناسور آج بھی موجود ہے۔ لہٰذا وہ کلیم کرتے ہیں آج بھی کہ مدینہ ہمارا تھا، ہمیں وہاں سے نکالا گیا۔ اور گریٹر اسرائیل کے اندر یہ تمام شام عراق کے سارے علاقے بھی اس کو کور کرتے ہیں، اور مدینہ کو بھی اس کے اندر کور کرتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا ہے، اس پر بھی ہمارا حق ہے۔ تو اس موقع پر پھر یہ غزوہ خیبر ہوا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ محرم یا سفر ہے سن 7 ہجری، تقریباً 3 یا 4 مہینے کے بعد یہ صلح حدیبیہ کے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر پختہ وعدہ کس کا ہوگا، بہت ہی کثرت کے ساتھ مال غنیمت حاصل کرو گے تم۔ وعجل لکم ہذہ، تو یہ فتح تو اللہ نے فوراً دے دی نا تمہیں، یہ صلح حدیبیہ جسے شروع میں کہا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بہت عظیم، بہت شاندار فتح عطا فرمائی ہے۔ فعجل لکم ہذہ، یہ فتح تو ہم نے تمہیں فوری طور پر دے دی، جو اگرچہ مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ دب کر صلح کی گئی ہے، لیکن اس کے جو نتائج نکلے، اور جس طرح پورے عرب کے اوپر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی کہ یہ مکہ کے رہنے والے اور تمام قبائل ان کے جو حلیف تھے وہ بالکل سرنگو ہو گئے اور صلح پر مجبور ہو گئے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے برابر کی ٹکر اور برابر کی طاقت سمجھنے لگے، اس لیے صلح کر رہے ہیں نا۔ تو یہ بہت بڑی نوید ہے، بہت بڑی صلح، بہت بڑی فتح ہے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھوں سے تمہیں محفوظ رکھا، اس لیے کہ اس موقع کے اوپر وہی بات کہ لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اس موقع پر اگر وہ کہیں گویا کہ جسے آپ کہیے فیصلہ یہ کر لیتے کہ ہم نے مسلمانوں کو قتل کر دینا ہے، سب کو شہید کر دینا، تو مسلمان تو سوائے اس کے کہ تائید غیبی کوئی اترتی، اللہ کی طرف سے ایسی مدد آتی کہ تمام مشرک جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے، کوئی اور وبال ان کے اوپر پڑتا، ورنہ ایک کوئی اور شکل تو نہیں تھی۔ ان کے پاس سامان حرب موجود ہے، ان کے پاس پورا جسے آپ کہیے کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ ان کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں، اور چیوٹی جو ہے وہ بھی اپنے گھر کے باہر شیر ہوتی ہے، تو یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ہاتھوں سے اے مسلمانوں تمہیں محفوظ رکھا، وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پوری فتح کے معاملے کو اور یہ سفر جس بات پر منتج ہوا، ان تمام کو ایک بہت بڑی نشانی بنا دیا، اور اس میں جو پھر گویا کہ اس کی جو برکات حاصل ہوئی ہیں، اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے دعوتی خطوط جو ہے مختلف ممالک کی طرف بھیجے ہیں، اور پورے اطمینان کے ساتھ معاملہ ہوا، اور 3-4 مہینوں کے بعد ہی پھر وہ غزوہ خیبر ہوا، اور خیبر کا علاقہ فتح کر لیا گیا، اور کثیر تعداد میں مال غنیمت جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں راہ یاب کر دیا ہے سیدھی راہ کی طرف، سیدھے رستے کی طرف۔ دیکھیے بالکل شروع میں جہاں سے سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا تھا وہاں واحد کے صیغے میں تھا،
لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. اور یہاں الفاظ کیا ہیں؟ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے آ گیا، اور پھر دوسرا یہ کہ جو بھی مسلمان حضور کے ساتھ تھے ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، اور جنہوں نے بھی آپ کے ہاتھ پر خلوص سے بیعت کی اور اس رستے پر چلتے رہے کہ وہ اب اس سیدھی راہ کے اوپر گامزن ہے جو انہیں بالآخر جنت تک پہنچا دے گی. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا. اور ایک اور فتح ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے جس پر ابھی تمہارا بس نہیں ہے. اب یہ آنے والے چند ہی مہینوں کے اندر ایک اور بہت بڑا علاقہ جو ہے فتح ہونے والا ہے، اور وہ خیبر کا علاقہ ہے جہاں یہودیوں کا مال و دولت جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی انہوں نے کی ہوئی ہے. قلعہ بند ہو کر انہوں نے مقابلہ تو کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب حضور نے وہ علم دیا ہے تو اس کے بعد پھر فتح جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دی، لیکن کئی دن کا محاصرہ رہا اور قلعہ بند وہ ہو گئے تھے، اور وہ دروازہ جو تھا ان کے قلعہ کے وہ اتنا وزنی تھا، اتنا مضبوط تھا کہ اسے توڑا نہیں جا سکتا تھا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد و تائید حاصل ہوئی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بڑی خواہش تھی، اس لیے کہ ایک رات قبل حضور نے کہہ دیا تھا. اور اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ اس غزوہ خیبر میں حضور کے ساتھ صرف وہی صحابہ تھے جو صلح حدیبیہ کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے، کسی اور کو حضور نے اپنے ساتھ نہیں لیا. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات حضور کے دل میں ڈال دی گئی تھی، گویا کہ وہی کر دیا گیا تھا کہ اس موقع پر جو لوگ آپ کے ساتھ نہیں رہے وہ بزدل ہیں اور ان کے گویا کہ ایمان میں شک ہے، لہٰذا اب اگلا جو غزوہ ہوگا آپ کا، آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں. اسی کا نتیجہ تھا کہ حضور کے ساتھ صرف وہی لوگ تھے جو اسی صلح حدیبیہ کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوهَا. اور ایک اور فتح جو تمہارے حصے میں آنے والی ہے، جو مال غنیمت تمہیں ہاتھ لگے گا، قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، جو اللہ کے اختیار میں ہے. تم سے اگرچہ ابھی 3 مہینے دور کی بات ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں تو ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اور اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتے ہیں. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور اگر یہ کافر تم سے بھیڑ ہی جاتے. اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، غزوہ بدر بھی تو ہوا تھا نا. اس موقع پر بھی حضور مدینہ سے جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے. وہ قافلے کا رستہ روکنا مقصود تھا، جو اکنامک ایک ان کی شاہراہ چل رہی تھی جو جا رہی تھی شام کی طرف، اس کے رستے میں جو قافلہ واپس آ رہا تھا اس کا رستہ روکنا مقصود تھا، سب کو معلوم ہے. تو گویا کہ اس موقع پر بھی حضور مدینہ سے نکلے تو جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے. اور یہاں بھی جو آپ نے سفر فرمایا تو جنگ کے ارادے سے تو نہیں تھا، بیت اللہ کی زیارت کرنا مقصود تھا اور بیت اللہ کا طواف کرنا، عمرہ کرنا مقصود تھا. تو وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اگر کہیں قتال کی نوبت آ ہی جاتی ہے، کافر تم سے لڑتے، لَوَلُّوُا الْأَدْبَارَ، تو یقیناً یہ پیٹھ پھیر کر وہاں سے بھاگ جاتے، قتل ہو جاتے، جو بھی شکست ان کا مقدر ہوتی. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور پھر یہ کہ یہ نہ پاتے کسی کو اللہ کے سوا، نہ اپنا پشت پناہ، نہ اپنا دوست. اصل طاقت تو اللہ کے پاس ہے نا، جس نے 313 بالکل نہتوں کو 1000 کا لشکر مسلح اس پر فتح عطا فرما دی. اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ 1400 صحابہ کرام اگر یہاں موجود ہیں، جیسا کہ اس موقع پر بھی بعض روایات ملتی ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر کہ میں نے اپنی تلوار ابھی بلند ہی کی تھی اور اپنا ہاتھ ابھی نہیں چلایا تھا کہ میرے سامنے جو مد مقابل جو کافر تھا اس کی گردن کٹ کر ارگ جا چکی تھی. اب یہ گویا کہ اس بات کی ایک بہت بڑا ایک مظہر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن میں بھی موجود ہے کہ فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی. اول تو فرشتوں کا جو جمع کا صیغہ ہے وہ اپنی جگہ، صرف ایک فرشتہ ہی کافی ہے. انسان کی بڑی جمعیت جو ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا صرف ایک سور ہی ہوگا نا، جو اس پوری کائنات کے اندر تہلکہ پیدا کر دے گا. اسی طرح حضرت جبرائیل کی ایک چیخ تھی کہ جس نے قوم سمود جیسی متمدن اور مہذب قوم کا جو ہے جسے آپ کہیے کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. تو اللہ کی قدرت سے تو کوئی شے بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو جسے آپ کہیے چشم زدن میں سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں بہرحال مسلمانوں کو تسلی دی گئی، اگر یہ لڑتے تو یقین اللہ کی مدد اور تائید تمہیں حاصل ہوتی. لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ. اور یہ پیٹھ پھینک کر وہاں سے بھاگ جاتے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. سُنَّتُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ. یہ اللہ کی سنت ہے، جو بھی اللہ کے وفادار ہوتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی گویا کہ اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد انہیں لازماً حاصل ہوتی ہے. خواہ وہ چھوٹی سی جمعیت ہو. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ.
بہت چھوٹی سی جماعت، نہتی جماعت، اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح عطا فرما سکتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو اس سے پہلے ہو چکی، کہ جو بھی وفادار رہیں گے اللہ کے رسول کے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہے گا تو سب سے بڑی کامیابی تو اسی کے حصے میں آنے والی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کی سنت پر اور اللہ تعالیٰ نے جو بات طے کر دی ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی، اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔